बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने जल्दी से जो खुलासा है आज की जो पूरे वीलॉग का वो आपके सामने रखता हूँ, फिर उसके बाद तफसील से बात करेंगे। इमरान खान का जो मास्टर स्ट्रोक ये पाकिस्तान की तारीख बना गया, जमहूरियत कैसे बचा गया और चरसदा में तहरीक इंसाफ की धूम एक दफ़ा फिर अरूज, नवाज शरीफ इलेक्शन से फरार, एक दफ़ा फिर अदालत के रहमो करम पर नैब और अदालतों का पाकिस्तान की तारीख में एक अनोखा मजाक, नाजायज़ रिश्ता, नाजायज़ अमल, तफसील से इसकी बात करेंगे। लंदन प्लान मुआहदा जिस पर 3 लोगों के दस्तखत कामयाबी से अभी जारी है। खैबर में एक बड़ा हमला हुआ, पेशावर एसएचओ को अदालत के अंदर आतंकवादी का टाइटल मिला। चकवाल का माफ़ कीजिएगा दुल्ला बल्कि असल नाम सरदार जुल्फ़कार अब्दुल्ला है, ये तहरीक इंसाफ के साबिक़ MNA है। ग़ुलाम मोहम्मद लाली इनके साथ, रिटायर्ड कर्नल मोहम्मद अनवर, ये अगवा करने वाले ठिकाने यानी जहांगीर तीन के घर पहुंच गए और इमरान रियाज का एक दोबारा बयान के प्रैक्टिस डबल कर दी है। इंशाल्लाह कुछ दिन में वापस आ रहा हूँ, सोशल मीडिया की रौनकें बहाल होने जा रही हैं, इस पर इंशाल्लाह ज़रूर बात करेंगे। सबसे तहरीक इंसाफ के जो निगरान चेयरमैन का फैसला हुआ, ये बहुत बड़ा फैसला था। खान ने यकीन करें एक तीर से 2 शिकार किए, उनका बड़ा मनसूबा नाकाम किया। ये लोग निगरान हुकूमतें बनाकर जो साजिशें कर रहे हैं, खान ने भी ऐसे एक निगरान पार्टी चेयरमैन लगा कर गेम उलट दी। कैसे? ये क्रिकेट बैट छीनना चाहते थे खान ने, लेकिन हथी इतनी मजबूती से पकड़ी हुई है कि ये लेना भी चाहे तो नहीं ले सकते, और उन्हें पता नहीं बल्ला लेने का क्यों इतना शौक है। हालांकि कमाल बल्ले का नहीं बल्लेबाज का होता है। बहरहाल तहरीक इंसाफ के क्रिकेट बैट को खान ने बचाया और इनके पास अब कोई वजह नहीं है कि तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीन सकें। कुछ लोग समझ रहे हैं कि इसको उलट है, लेकिन उसकी मैं बात अभी करता हूँ। इलेक्शन जीतने वाले उम्मीदवार भी खान ने महफूज किए। जीतने का देखिए, आप कोई अगवा करके उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकता, उनका वोट ज़ाया हो जाएगा। तो खान ने एक तीर से 2 शिकार किए। बहुत से लोग जज्बाती हैं, अपनी अपनी समझ के मुताबिक बात करें। शहबाज गिल की भी मैं देख रहा, बहुत सारे लोगों की, कि खान को ये ओहदा नहीं छोड़ना चाहिए था। देखिए, खान ने अपनी मर्जी से ये सब कुछ नहीं किया, ये हालात का तकाजा है। और ज़ीरो लोग सियासतदान ये अगले विजन को देखते हैं। खान की सियासत को लोग पहुंच भी नहीं सकते। देखिए हमारी तारीख क्या है, आप बड़ी तारीख देखें। छोटे छोटे मार के हारने से बड़ी जंग आपने जीतनी है। बैरिस्टर गौर एक वफादार आदमी है, सारी दुनिया को पता है कि इमरान खान कौन है। वजारत उसमें उसके पाँव की कप्तान जूती के बराबर भी नहीं। इस चेयरमैनशिप की क्या औकात थी। मैं आपको तारीख से साबित करता हूँ खान का फैसला कामयाब फैसला कैसे है। तहरीक इंसाफ देखें हुकूमत बनाएगी और इंशाल्लाह खान आपके सामने 2/3 बल्कि 3/4 से वापस आएगा। और ये देखें, जो अदालतें जिन पे आपको नजर है ना इंसाफ देंगे, खान को छोड़ेंगे, ऐसा नहीं हो, ये आपकी भूल है। ये मैं आपको आगे चल के अदालतों की तफसील बताता हूँ, लेकिन तहरीक इंसाफ जीत के ही खान को बाहर लाएगी। और बैरिस्टर गौर देखें, याद रखें, वैसे तो खान के सारे वकील वफादार हैं, पार्टी में बड़े अच्छे अच्छे ज़बरदस्त लोग हैं। नईम पंजोता है, कोर्ट के अंदर बेचारा लहू लान हुआ, कुर्बानियाँ दी। शेर अफजल ने पर्चे करवाए, अपना पूरा फार्म हाउस घर तबाह करवाया, ख़ानदान से दूर है, पेशा वकालत। इन सब लोगों का इस वक्त करोड़ों का माहाना नुकसान हो रहा है। ये अपने उस पर मुलाजमत पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। शुएब शाहीन अपनी मेहनत कर रहे हैं, इंतज़ार पंजोता है, वो उमैर है, सलमान अकरम राजा हैं। बैरिस्टर गौर के बारे में लेकिन बहुत से लोगों को ये बात शायद पता नहीं, जब ये अभी चेयरमैन बना 18 मार्च को, जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आपको पता है इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ था, तो गाड़ी के अंदर अपनी जान पर खेल के ऑर्डर शीट पर दस्तखत करके खान को स्ट्रैप से निकलवाने वाला बंदा ये था। और ये ऑर्डर शीट बाद में पुलिस गायब कर दी दोबारा वो, लेकिन ये खान का वफादार है। अपनी जान को खतरे में जो डाले वो बंदा आपको पता है। और तारीख बिल्कुल उसी तरह आज दोहरा रही है जिस तरह तुर्की में हो। देखें, तुर्की में रजब तैयब एर्दोगान दुनिया का जो आज मजबूत तरीन हुक्मरान तस्वर किया जाता है, सबसे ज़्यादा इलेक्शन जीत कर उसने 22 से 23 साल ज़्यादा इक़्तिदार का रिकॉर्ड भी है इसके पास। 2001 में तहरीक इंसाफ की तरह इसकी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी बनी थी तुर्की में। याद रखें, 3 दफ़ा मार्शल लॉ लगा और बड़ा रगड़े वाला मार्शल लॉ। 1998 में फौजी हुकूमत थी वहाँ, ये मेयर था तैयब रजब एर्दोगान ने एक नज़म पढ़ी थी तुर्की के मशहूर शायद मोहम्मद ज़िया गोलब। 1908 की वो तुर्की के इनकलाब और खिलाफत उस्मानिया के बारे में थी, जिसमें उसने कहा था रजब एर्दोगान ने कि मस्जिदें हमारी बैरिक्स हैं, गुंबद हमारे हेलमेट हैं, मीनार हमारे संगम और मोमिन हमारे सिपाही। बस इतना कहने की देर नफरत का इल्ज़ाम, जेल में डाल दिया। सेकुलर मुल्क बना रहे थे वो। तैयब एर्दोगान ने भी जेल काटी, बाहर निकला, फिर तुर्की में मार्शल लॉ का सिलसिला ख़त्म हुआ। आज देखें, वो तमाम जर्नेल कानून के नीचे हैं। बैरिस्टर गौर को निगरान चेयरमैन बना के इमरान खान ने तैयब एर्दोगान वाला काम किया। पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह ये तहरीक अपने आप को इसी तरह दोहराएगी। खान पूरी ताकत से वापस आएगा और ये पाकिस्तान की सियासत का रुख भी बदलेगा। अभी देखें, ये आखिरी वक्त है इनका, ये जोर तो लगाएंगे। अभी तो आप इमरान रियाज को वापस आने दे, दिलो दिमाग को तस्कीन दे उसके बयान से। वो कह रहा है मैंने प्रैक्टिस डबल कर दी है, कुछ दिनों में आ रहा हूँ। मुझे ज़ाती तौर पर इमरान रियाज का शिद्दत से इंतज़ार है। उसकी वजह देखें, वो उम्मीद की बात करता है, उसकी आवाज़ की गूंज में शिद्दत ज़्यादा है। वैसे तो माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा काम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है कि अभी इन चीतों की और फिर इमरान रियाज की मौजूदगी में देखें आज के हालात में जो नाउमीदी ऐसे ख़त्म करना बड़ा ज़रूरी है।
یہ بوجھ بہت بڑا ہے، کبھی کبھی تو ہم سب کے کندھے بھی تھک جاتے ہیں، یقین کریں ہم بھی پیچھے ہٹنے کا سوچتے ہیں، لیکن یہ اللہ حوصلہ دیتا ہے اگلے دن پھر دوبارہ مزید شدت سے، مزید توانائی سے۔ میں تو اللہ سے ہر نماز کے بعد یقین کریں دعا کرتا ہوں کہ بس اللہ حوصلہ دے، آپ لوگ بھی کیا کریں، سب کے لیے مشکل کام ہے۔ بہرحال اللہ عمران خان والا حوصلہ دے، عمران خان کے ساتھیوں کو والی طاقت دے جو وفادار لوگ ہیں۔ یقین کریں دنیا میں ہر کام کرنے کے کچھ اصول ہیں۔ میں وی لاگ کی طرف آتا ہوں، تجارت ہو، نوکری ہو، پڑھائی ہو، حتیٰ کہ جو جسم کا کاروبار کرتے ہیں بازار حسن میں، ان کے بھی کچھ اصول ہیں، ضوابط ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان کی عدالتوں اور اس کے اندر جو نظام چل رہا ہے، یہ اس بازار سے بھی گرا ہوا بدبودار اور نیچ لیول کا نظام ہے۔ دلالی کا منظر تو ہم 76 سالوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں یہ فرق ہوتا تھا وہ چھپ چھپ کے پردوں کے پیچھے ہوتی تھی، دروازوں کے پیچھے۔ پچھلے 1 سال سے یہ کام سریعام ہو رہا، کھلم کھلا۔ نواز شریف کہتا تھا میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ مجھے کوئی بتائے، اللہ کو چھوڑنے والے ملک نہیں چھوڑتے، وہ وہیں رہتے ہیں، اللہ سے انصاف کی امید مانگتے ہیں، لڑتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں۔ یہ چھوڑتے ہیں، ساتھ ہی عربیوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ایمن فیلڈ ڈپارٹمنٹ خریدنے کے لیے رقم کہاں سے آئی، لندن کہاں گئی، کس طرح گئی، یہ سوال ادھر ہی ہے، جواب نہیں ملا۔ کیسی خدا نخواستہ اللہ کی عدالت! یہ تو نون لیگ کے جج عامر فاروق کی عدالت تھی، جہاں ووٹ کو عزت دینے والوں نے بوٹ کو مل کے عزت دی۔ ریٹائرڈ جنرل نذیر بٹ جو ہیں نیب میں فلیگ شپ ریفرنس میں، آپ کو پتہ ہے نواز شریف کی بریت کے خلاف جو اپیل واپس لی انہوں نے، پروسیکیوٹر بیان دے رہی ہے، اسی لندن معاہدے کا حصہ ہے جس کے تحت یہ کہا کرتے تھے ہمارا قاضی فائز آئے گا، ہماری سیٹنگ ہوگی، ہماری گل ہو گئی ہے۔ مریم نواز جلسوں میں اعلان کرتی تھی، یہ کوئی نئی خبر نہیں، سب کو پتہ تھا یہ معاملات جو چل رہے ہیں۔ پچھلی سماعت میں باؤ ریلیف کے جو وکیل ہیں امجد پرویز اور نون لیگ کے جو ابھی اعظم نذیر تارڑ ہیں، انہوں نے 4 گھنٹے مانگے تھے کہ ہمیں 4 گھنٹے دیں، عامر فاروق صاحب نون لیگ کے جو جج ہیں، کیس کے دلائل دیں، روزانہ کی بنیاد پر سماعت۔ لیکن نون لیگ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے تمام اپیلوں کو اکٹھا کھڑے کر کے وہیں نیب کے فیصلے کو پھڑکا کے بری، اور وہ نکل گئے۔ کرپشن باؤ ریلیف کو ایک چھوٹی سی چمی دیتے ہوئے ووٹ کو عزت دی انہوں نے، بوٹ کو بھی۔ یہ نیب میں جو کیس تھا اپیل واپس لی، کہتے ہیں جی کیس ہی نہیں لڑتے ہم۔ جج نے سوال پوچھا کہ نواز شریف کو فلیگ شپ ریفرنس میں بری کرتے ہیں، اس میں سپریم کورٹ کا ریفرنس تھا، آپ نے کیوں ریفرنس دائر کیا؟ نیب کہتا جی مجبوری تھی، حالانکہ اسی ریفرنس میں سزا بھی ملی۔ مریم نواز کی بریت کے بارے میں پوچھا، وہاں آپ نے اپیل نہیں کی، وہاں مجبوری نہیں تھی؟ نیب خاموش۔ پروسیکیوٹر کہتا ہے جی وہ فیصلہ حتمی ہے، ہم تو دلائل دیں گے ہی نہیں، آپ جو مرضی کر لیں، ہم بولیں گے ہی نہیں، دلائل دیں بھی کیسے؟ القادر ٹرسٹ نیب کا چیئرمین ریٹائرڈ جنرل خود جو توشہ خانہ کی گھڑیاں لے کے وہ چلا رہا ہے، سارا کیس دیکھے انہوں نے، کیس سے کس طرح نواز شریف کو بری کرنا تھا۔ دیکھیں انہوں نے نواز شریف کو سیکیورٹی دی، پروٹوکول دیا، نواز شریف کو عزت دینے کی بھی کوشش ہے، لیکن ووٹ کون دے گا؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے، ظلم کی انتہا اور مذاق کی انتہا کہ دوران کیس جج نیب کے پروسیکیوٹر کو کہہ رہا ہے کہ تمہارا مخالف وکیل دلائل ہے، کچھ نوٹس تو لے لو، لکھ تو لو۔ وہ کہتے جی میں بالکل لکھ رہا ہوں۔ جج کیسے لکھ رہے ہیں؟ نہ تمہارے پاس پین ہے نہ تمہارے پاس کاپی، کدھر لکھ رہے ہو؟ پوری عدالت ہنسنے لگی، مسئلہ تو لکھنے کی ضرورت تھی، وہ سارے پہلے سے پوری فیلڈنگ سیٹ کر گیا تھا۔ میاں گل حسن نے یہی کہا، اس نے فیصلہ دیا ہی۔ عمران خان کے آپ کو پتہ ہے جیل میں جب جو ماتحت جج ڈیوٹی مجسٹریٹ، وہاں ایک چھوٹا سا یہ عمران خان نے اسے بات کی بلانے کی، تو تب گئے، ناراض ہو گئے۔ یہاں پاناما کا کیس، انویسٹیگیشن رپورٹ، ریفرنس لگے، چارجز لگے، 342 کے بیان لگے، 11 والیوم کے ثبوت لگے، نیب کہتا ہے جی ایسی کوئی بات نہیں۔ نواز شریف کا پراپرٹی پر سب کے سامنے دن دہاڑے ان فلیٹس میں کھڑے ہو کے، کبھی آپ نے ایسا مزاح دیکھا؟ ہر پریس کانفرنس اس نے ایمن فیلڈ کے اپارٹمنٹ سے کی۔ وہ شایان علی اور وہ جو پاکستانی ہیں وہاں لندن میں، وہ ان گلی محلوں کو 4 سال تک گھیرے رہے، پوری دنیا جانتی ہے نواز شریف کا ایون فیلڈ کا گھر ہے۔ نیب کہتی ہے نہیں، پراپرٹیز کے ساتھ نواز شریف کا تعلق ثابت کرنے کی کوئی شواہد نہیں ہے۔ فرد جرم میں جو اساسے ظاہر کرتا ہے اساسوں کے مطابق نہیں ہے، ساری دنیا جانتی ہے۔ اور یہاں میں کہہ رہا تھا ابھی آپ کو، نچلے درجے کی ڈیوٹی مجسٹریٹ عمران خان نے کہا قانون کے دائرے میں لاؤں گا جب حکومت آئی، اس کی بریت، حالانکہ خان نے معافی بھی مانگی جا کے وہاں سے، چھوٹی سی ڈیوٹی ججنی ہے وہ، اس نے کینسل کر دی۔ عدالتوں سے انصاف حاصل کرنے کی امید پر جو لوگ بیٹھے ہیں، وہ جج عباس خان سپرا کی عدالت میں، یہ شہباز گل کے ریمانڈ والا معاملہ تھا، اسی کو دیکھ لیں کیس کو، کہ انہوں نے جو لوگ سمجھتے ہیں عدالتیں فیصلے دیں گی، عدالتیں کبھی آپ کو انصاف نہیں دے سکتی ہیں، بھول جائیں اپنے ذہن سے، کبھی سوچیں بھی نہ۔ ججز کو 2 فیصلے لکھے ہوئے دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کب پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے اور کون سا، ان کا کام بس اتنا ہے، باقی وکلا واردات دلائل یہ سارے چلتے رہیں گے۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نواز شریف کو یہ واپس بھی لائیں گے، کلین چٹ بھی دیں گے، پورا منصوبہ تفصیل سے، ایک ایک لفظ اس کا درست آج کے حالات میں۔
نواز شریف کے اوپر لگنے والے کہتے ہیں ہر الزام کو، ہر زبان کو انہوں نے خاموش کرنا ہے، اور یہی نواز شریف کی لندن معاہدے کی سب سے بڑی شرط بھی تھی کہ مجھے عزت سے سیاست سے نکالیں۔ میں چور 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 کے نعرے سال جو سن کے 18 سال کے بچے شایان علی سمیت پوری دنیا مجھے ایک دفعہ صادق امین بنائیں، ایک دفعہ وزیر اعظم بنائیں، انہی ہاتھوں سے تفتیش کے ذریعے، ثبوت کے ذریعے، دلائل کے ذریعے آج چور ثابت ہوا ہوں تو کیا ہے، اب پوری طاقت سے اسے ٹھیک بھی کروں۔ 24 کروڑ پاکستان کی عوام میں کوئی ایسا شخص نہیں جو عمران خان کے مقابلے میں سوچ بھی سکتے۔ انہوں نے ڈھونڈ کے نکالا نواز شریف، سارا صاف پاک کر کے 3% مقبولیت لے گی، 3%۔ اور قانون میں نواز شریف کی ابتدائیات جو نئے لی ہے وہ جب تک الیکشن نہ ہو، اسمبلی نہ بنے، اس وقت تک ہو نہیں سکتے۔ اعتزاز حسن خود کہہ چکے میرے پروگرام میں، نگران حکومت میں، لیکن جیسا نگران وزیر اعلیٰ پنجاب 2 نمبری کر کے انگریز کا قانون، اسی طرح کوئی تبدیلی کر کے الیکشن قانون میں الیکشن لڑوا دیں گے۔ اور تحریک انصاف کے بندے توڑنے کا سلسلہ بھی جاری۔ سردار ذوالفقار دلہ صاحب، غلام محمد لالی اور ریٹائرڈ کرنل محمد انور استحکام پارٹی کے وہ اغوا شدہ ٹھکانہ جو ان کا وہاں سے نکلے، ان لوگوں کے آپ کو نام بھی نہیں پتا ہوں گے۔ خیر، وہ عمران خان کا تولیہ پکڑنے والا اون چودھری بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہاں۔ ہائی لیول کے مذاکرات میں بروکر یعنی دلالی کا کام۔ میں یہ نہیں کہتا، یہ نون لیگ کے جو عطا تارڑ اس کا بیان ہے کہ لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں۔ آج اپنے ہاتھوں کی لگائی اپنے ہی دانتوں سے کھولیں۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک اہم بات بھی بتاتا چلو، نون لیگ کے رہنما اکثر آپ کو پتہ ہے فضول باتیں کرتے ہیں پروگرام میں، خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے، کہ جی ان کو کیا تکلیف ہے، آپ تو پاکستان آئیں یہاں رہیں، آپ کو تو پاکستان کے حالات کو سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ انہیں صرف اتنا بتا دیں، میں ان کا پروگرام لگا نہیں سکا اس دن، کہ پاکستان کی سالانہ آمدنی 27 ارب ڈالر ہے، یہ 24 کروڑ پوری پاپولیشن کی، اور اوورسیز پاکستانی بھیجے تھے عمران خان کے دور میں 33 ارب۔ 24 کروڑ کی 27 کروڑ اور ان 1 کروڑ کی 33 ارب۔ اب آپ خود اندازہ کر لیں، ماں بیمار ہے، دوائی کے پیسے یہ بچے بھیجتے ہیں، جائیداد میں حصہ بھی نہیں مانگتے، ووٹ کا حق بھی نہیں مانگتے، پھر بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں بجلی مل جاتی ہے، انہیں پانی صاف مل جاتا ہے، ان کی گلیاں پکی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کماپوت بچے ہیں، اپنی اسی ماں کا اتنا ہی خیال رکھتے ہیں، اسی لیے لڑ رہے ہیں آپ کی لڑائی۔ یقین کریں آپ سے زیادہ دکھی ہیں، بھول جاتے ہیں جس طرح باقی دنیا میں ہوتا ہے، نہیں بھولتے یہ لوگ، یہ بار بار ان کا دھیان ان کا ہر وقت ادھر ہی لگا رہتا ہے، صبح دوپہر شام رات اسی کا سوچتے اسی کا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کو اس طرح دکھی نہ کیا کریں۔ کچھ لوگوں نے گلہ بھی کیا، میں نے کہا آپ پرواہ نہ کریں، آپ اپنا کام کریں، انہیں اپنا کرنے دیں۔ یہ تو خود مہاجر ہے، نواز شریف کی ساری زندگی لندن گزری، اس کے بچے اپنے لندن میں، اسمبلی میں 375 لوگوں کے ساروں کا خاندان کی نیشنلٹیز باہر کی، یہ کیا بات کریں گے؟ یہ تو چور لوگ ہیں، لوٹ کے بھاگ جاتے ہیں، آپ تو کما کے واپس بیچتے ہیں، یہ تو وہاں سے لوٹ کے نکلتے ہیں، آپ کا ان کے ساتھ کیا مقابلہ؟ اوورسیز پاکستانیوں کو میں نے کہا آپ ڈٹ کے کھڑے ہوں، آپ مجاہد ہیں، اس لڑائی کے جو ہر اول دستہ ہے اس کا کردار آپ ادا کر رہے ہیں، تو اپنا دل چھوٹا نہ کیا کریں، ان لوگوں کی باتیں نہ سنیے، تو سب 2 نمبر چور لوگ ہیں، فراڈ لوگ ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کیا مقابلہ؟ اپنا کام کرتے جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحم کرے گا، دوبارہ انشاءاللہ حالات ٹھیک ہوں گے، اور آپ دیکھیں گے یہی چیزیں ساری، اب 1 سال گزر گیا اس رجیم چینج والوں کو بھی، اور دیکھ لیں حالات انہوں نے ملک کے کہاں سے کہاں پہنچا دی، کہاں تھا پاکستان کہاں پہنچ گیا۔ 10 ایمرجنگ، مجھے اسی لیے غصہ کہ سر آپ میرا دیکھتے کہ 10 ایمرجنگ ملکوں میں پاکستان اس اکانومیز میں آ رہا تھا، آج پاکستان کی کرنسی دنیا کی بدترین کرنسی بن چکی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ یہ حالات ہوں گے؟ ہر ہفتے پہلے وہ میزائل ٹیسٹ ہوتے تھے، کبھی کوئی بڑا اسلحہ ٹیسٹ، آج کیا ٹیسٹ، کوئی خسرہ ٹیسٹ ہو رہا ہے، کوئی طائف ٹیسٹ ہو رہی ہے، کوئی کتاب ٹیسٹ ہو رہی ہے۔ افسوس ہوتا ہے، دل تو خون کے آنسو ہوتا ہے۔ یہ نگران ابھی وہ شیخ زائد کی مسجد میں گیا، اس کو لے کے وہ وہاں ٹھوک کے فرش چیک کر رہا ہے، ہاتھ لگا لگا کے دیواروں کو دیکھ رہا ہے، پینٹ چیک کر رہا ہے، مطلب اس قدر یقین کریں ایسے ایسے بڑے عہدوں پر چھوٹے لوگ بٹھا دیں۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تو چیئرمین پی ٹی آئی کے عہدے کی فکر پڑی ہے، خان وزارت عظمیٰ سے بھی بہت بڑا ہے، یقین کریں نا، کوئی نیا عہدہ کریٹ کرنا چاہیے اب، یہ وزارت عظمیٰ والا نہیں جس پہ ایسے ایسے لوگ بھی بیٹھے رہے ہوں، کوئی نیا خان آئے، اس میں کوئی نیا عہدہ پاکستان میں کریٹ کریں جس پر عمران خان آئے، اس عہدے پہ یقین کریں وزارت عظمیٰ اس قابل ہی نہیں رہا آپ، انہوں نے ہر عہدے کو بے توقیر کر دی ہے، ہر عہدے کو، ہر ادارے کو۔ بہرحال انشاءاللہ اگلے انٹرویو میں کوشش ہوگی بیرسٹر گور میرے ساتھ آ جائیں اور آپ کے ساتھ اس کے تفصیل پہ انشاءاللہ کچھ باتیں کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، اللہ حافظ۔